انسان کی اصل عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالے جو اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ بندہ اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا یہ فرض ہے وہ خود سے راستے نہ بنائے بلکہ اس راہ کو اختیار کرے جس کی طرف رب رہنمائی کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، آیت کی جمع ہے۔ اس کے اصل معنی نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ مختلف مواقع پر آیا ہے۔ کبھی کائنات کے مظاہر کو آیات کہا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کی قدرت کو پہچانے۔ کبھی انبیاء کے معجزات کو آیات کہا گیا ہے تاکہ ان کی سچائی واضح ہو۔ کبھی کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے تاکہ وہ براہ راست انسان کو ہدایت دیں، اور کبھی عام علامت یا نشانی کے معنوں میں آیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آیات ہر حال میں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کا کام خود راستہ گھڑنا نہیں بلکہ وحی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر چلنا ہے۔ ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں، یا براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے یا پھر اس رسول کی اطاعت کی جائے جس پر وحی اتاری گئی۔ اس کے علاوہ ہر راستہ خواہ کتنا ہی حسین دکھائی دے وہ حقیقت میں بغاوت ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ دنیاوی خواہشات یا خود ساختہ اصول کبھی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ اصل کامیابی صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو پہچانے، ان پر ایمان لائے اور اپنی عملی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی آیات پر ایمان رکھنے والا، ان کے مطابق زندگی گزارنے والا اور اپنی رضا کا طالب بنا اور ہمیں جہنم کی وعید سے محفوظ فرما۔ آمین۔